نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دی، بڑے مقاصد کی بات کرتے تھے وہ لوگ، چھوٹی موٹی بات نہیں۔ ہمارے ہاں دائرہ کار بڑا محدود ہے، بعض لوگ بھی بڑی محدود اور بڑی چھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کو دیندار سمجھے، نبی پاک علیہ السلام کے مصلی پہ بیٹھا سمجھے، کتنا بڑا اس نے درجہ دیا۔ اس نے کہا یار یہ دیکھو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پیغام دینے، کتنا بڑا اس کو درجہ دیا گیا تھا، تو اس بندے کو کتنا بڑا مقصد اس کے سامنے ہونا چاہیے تھا کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے، کیونکہ لوگوں نے اسے ایک بڑا درجہ دیا ہے۔ لیکن اگر وہ ذہن یہ بنا لے کہ میں ذرا دیکھوں جو آنے والا ہے وہ کچھ آپر لے کے آیا ہے کہ نہیں، اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے کہیں جانا ہے تو کچھ 40,000 ملے گا کہ نہیں، تو اتنی بڑی تیری حیثیت اللہ نے بنائی ہے اور تو نے بند کہاں کر لیا اپنے آپ۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تجھے تو بہت بڑی بات کرنی چاہیے تھی، اور تو کہاں بند ہو گیا چند ہزار میں۔ بڑے مقاصد جو ہوتے ہیں نا، بڑے مقاصد زندگی میں، حضور کا اسوہ مبارکہ ہمیں بڑے مقاصد کی بات بتاتا ہے۔ ہم چونکہ احادیث کو روز سنتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، تو ہم اس طرح سے اس کی گہرائی میں اترتے نہیں جیسے ہمیں اترنا چاہیے۔ حضور کا ہر فرمان ایک مقصد کی بات کرتا ہے، ہر فرمان۔ چلیں جن لوگوں کو بڑا سادہ سا مختصر جملوں میں احادیث یاد ہیں، چند باتیں تو نے بھی حضور کی یقیناً یاد ہوں گی۔ نبی کریم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ آپ اس پر پورا غور کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برکت فرمائے۔ تشریف رکھیں، محبت سے جی، محبت سے پیش ہے، پیار سے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکات عطا فرمائے، خوش رکھے۔ آپ سارے موبائل ضرور چلائیں، لیکن صرف موبائل ہی نہ چلائیں، تھوڑی ہماری بھی بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تھوڑی سی میری بات پر آپ توجہ دیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے چند ایک گزارشات آپ سے کرنی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں۔ اب یہ ایک جملہ حدیث پاک اگر ہم صحیح طرح اپنی زندگی میں نافذ کر لینا، اتنا ہی، یار میں نے بہتر بننا ہے اپنے بچوں کے حق میں بھی، بہن بھائیوں کے حق میں بھی، بیوی اور سسرال کے حق میں بھی، ننیال اور ددیال کے حق میں بھی، میں نے ان کا کوئی نہ کوئی نفع کرنا ہے۔ یہ حضور کی ایک حدیث انسان کو اتنا بڑا مقصد دے دیتی ہے نا، ساری زندگی بندہ لگا سکتا ہے، ساری زندگی اور با مقصد زندگی ہو جاتی ہے۔ جب زندگی با مقصد ہوتی ہے پھر بندہ بور بھی نہیں ہوتا، پریشان بھی نہیں ہوتا، تنگ بھی نہیں ہوتا۔ کہ بے مقصد بے فائدہ کام، ایک ہے با مقصد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، دوپہر تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ مجھے کسی مجبوری کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ جانا پڑا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بوڑھا اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار ساری دنیا دوپہر کو سو رہی ہے، شدت کی دھوپ ہے، آپ بھی سو جاتے، عصر کے وقت آپ اونٹوں کو چلا لیتے۔ یہ کون ہے جو اس وقت بھی؟ کہتے میں کچھ دیر رک گیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آئے، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں، وہ تو حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جھٹ سے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور میں نے جناب عمر سے عرض کی کہ حضور اس وقت آپ؟ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، انہیں پکڑنے گیا تھا۔ میں نے عرض کی حضور کسی غلام سے کہہ دیتے۔ فرمانے لگے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، غلام کی تو نہیں نا۔ اب ایک مقصد ہے نا کہ میں نے ایک ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے خدمت کرنی ہے۔ میں طالب علموں سے کہتا ہوں، علماء سے نہیں، طلباء سے میں کہتا ہوں آپ سارا دن کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ آپ کمیٹی کی مسجد سمجھ کے اس کی خدمت نہ کریں، اللہ کا گھر سمجھ کے کریں۔ مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی۔ اللہ کا گھر جان کر آپ اس کی خدمت کریں گے تو آسانی ملے گی۔
میری بات پر توجہ کریں جی، بیٹھ جاؤ بیٹا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو اپنی زندگی میں بامقصد کام جب ہم کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا ایک تو یہ فرمان ہمیں مقصد بتاتا ہے، ایک دوسری بات سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس ایک حدیث پر عمل کر لیا نہ جائے نا، جو ہم سب کو آتی بھی ہے، تو سارے ملک میں سکون ہو جائے، سارے گھروں میں قرار آ جائے، سارے خاندانوں میں خوبصورتی آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آتی ہے نا سب کو حدیث پاک؟ ہاں نہ تو کرو نا، چلو جس کو نہیں بھی آتی تھی اس نے ابھی سن تو لی ہے نا۔ حضور نے فرمایا، تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی، حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوئی ہے نا، ایسے ہی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بھائی کے لیے بھی کرتے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، دکان پہ کپڑے خریدنے جائیں نا تو کہتے ہیں یار کوئی کپڑے دکھا، سوٹ سلوانا ہے، تو دو چار جوڑے خود لے لیے، پھر اسی انہوں آکید ہے ہون کوئی دین دوان والے بھی وخا، وہ کڑے ہوندے نا جڑے پان والے نہیں ہوندے، ایسی بات ہی ہے نا۔ اب جو دینے ہیں وہ بھی، یعنی وہ بڑا نیکی کر رہا ہے امیر آدمی، اپنے نوکر کو کپڑے دے رہا ہے، کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے بس 2 دفعہ ہی پہنا پہ نیا بالکل، وہ بھائی نواں ہوندا تو نہیں سی دینا، بالکل ٹھیک ہوتا تو دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماحول اس طرح کا ہم نے بنا لیا ہے کہ اپنی ذات، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا ادارہ اس میں بند ہو جاتے ہیں۔ ایک سوچ جو امت کی سوچ ہے، جو قومی اور عالمی سوچ ہے، اس سوچ کے مطابق ہم کوئی کام نہیں کرتے جب تک کہ ہم حضور کے اس مقدس فرمان پر نہیں غور کرتے کہ جو میں نے اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے۔ تو مجھے بتائیے جب یہ سوچ ہوگی تو کوئی بندہ ملاوٹ والی چیز بیچے گا، غلط چیز سیل کرے گا، دنیا کو دھوکہ دے گا؟ لیکن ہم تو غور ہی نہیں کرتے، بس حدیث سن لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضور کے غلام تھے، ایک درخت پر محبوب نے اشارہ کیا کہ یہاں سے 2 مسواکیں اتاریے، سادی سی بات ہے نا، مسواکیں اتار لی گئیں، خادم اتار لایا، اس نے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ ایک مسواک بالکل سیدھی تھی، ایک تھوڑی ٹیڑھی تھی۔ اب مسواک تھوڑی ٹیڑھی بھی ہو تو دانتوں پر چلنے سے انکار تو نہیں نہ کرتی، نہ کوئی دانت صاف کرنے میں کوئی حرج ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، ایک ذرا سیدھی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غلام نے دونوں پیش کر دی تو محبوب نے ٹیڑھی مسواک رکھ لی، اور سیدھی حضور نے غلام سے فرمایا کہ یہ آپ، آج کل تو یہ کام الا ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی نہیں کرتے۔ میں ایک جگہ دینی مدرسوں کے اہتمام کرنے والے جو لوگ تھے ان کی میٹنگ تھی، تو وہاں ایک صاحب نے بڑا تقویٰ بیان کیا، کہنے لگا میں نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، حالانکہ مدرسے کا محتمم ہوں، میں نے نہیں کبھی چکھی، اتنا پرہیزگار ہوں۔ بعد میں میری باری آئی تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ آپ وہی روٹی کھایا کریں جو مدرسے میں پکتی ہے، آپ تقویٰ بدل دیں۔ آپ کو پتا تو بیچارے بچے کھاتے کیا ہیں، جو کچھ کمیٹی کے صدر کے گھر پکتا ہے اور جو محتمم کے گھر پکتا ہے اسے غور کرنی چاہیے کہ طلباء کو وہی دے رہا ہے، ان کے ساتھ بھی رویہ وہی ہے۔ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کن مقاصد حیات سے آگاہ کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑھی مسواک مجھے دے دو، عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہوں، میری روح میری جان قربان ہو، آپ سیدھی رکھیں۔ حضور نے فرمایا نا بھئی میں نے خود ہی تو امت کو قانون دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اخلاقاً ایک بات اپنے دل سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، کیا ہمارا بہو کے بارے میں بھی وہی ذہن ہے جو بیٹی کے بارے میں ہے؟ وہ ساری گنجائشیں، وہ ساری معافیاں جو بیٹی کو ملتی ہیں
اور نہیں ابھی بچی ہے تو نہیں ابھی چھوٹی ہے تو نہیں ہم نے ابھی کام کرائے نہیں تو نہیں ابھی مطلب اس پر کوئی بوجھ ڈالا نہیں تھا تو نہیں ذرا یہاں ماحول اور تھا. یہ جتنی کہانیاں بیٹی کے حق میں یاد ہوتی ہیں. مومن تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے. تو یہ ساری کہانیاں بہو کے حق میں کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ جو ہم اپنے داماد کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ چل پتر غصہ نہ کر، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ والا مشورہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیتے بہو کے حق میں؟ خدا کے بندو، مومن کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں، اس کے مقاصد حیات بڑے ہوتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی کچی کچی کمزور باتیں نہیں کرتا، خود غرض زندگی نہیں گزارتا. اس کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہوتا کہ بس اپنی ذات سے شروع ہو اور اپنی ذات پر وہ ختم ہو جائے. وہ بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے خیالات کا مالک ہوتا ہے، بڑے حوصلے ہوتے ہیں اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا مزاج بڑا ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کے اندر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہودی پڑوسی تھا اور مخالف بھی بڑا تھا. ساری زندگی اس نے حضرت بایزید کی مخالفت کی. کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں بندہ ٹھیک ہے، پر اندر کے حسد کا کیا کچھ نہیں نہ جا سکتا. ساری زندگی حسد کرتے، اس نے بھی کیا اور بڑی غلط باتیں پھیلائیں. اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس یہودی سے جو یہودیوں کا عالم تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی. یہودی اس سے ناراض ہو گئے، حالات اس کے خراب ہو گئے. اتنا غریب ہو گیا کہ وہ چراغ جلانے کو بھی پیسے کوئی نہیں. بچہ تھا چھوٹا سا، وہ اندھیرے میں ڈرتا تھا، روتا تھا. حضرت بایزید بسطامی گھر آئے تو اپنی گھر والی سے پوچھنے لگے، کل بھی میں نے نوٹ کیا یہ بچہ روتا ہے، آج بھی نوٹ کیا. تو کہنے لگی وہ جو گھر والوں سے پوچھا جو بھی گھر میں موجود تھا، انہوں نے کہا جناب وہ غربت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، چراغ جلانے کو تیل کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، دشمن ہے، ساری زندگی مخالفت کی. حضرت بایزید نے چراغ میں بتی بھی ڈالی، تیل بھی ڈالا، اس کے دروازے پہ دستک دی. وہ یہودی باہر آیا، آ کر کے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے نا اس کے بولنے سے پہلے فرمایا کہ پوری گلی اور چوک دیکھ لے، بندہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں. یہ تو چراغ رکھ لے تاکہ تیرا بچہ سو جائے، آرام سے وہ لیٹ جائے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، تیرا میرا راز رہے گا. اور میں نے رات کو میں آیا ہوں، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. وہ یہودی کہتا ہے بولنے کی طاقت ہی کوئی نہ رہی. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. وہ اندر چلا گیا چراغ لے کے، رات بھر بچہ سویا رہا. دوسرا دن پھر ہوا، شام تھوڑی سی گہری ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے، بچہ ڈرتا تھا اندھیرے سے. حضرت بایزید نے پھر چراغ میں تیل ڈالا، بتی ڈالی، دروازے پہ دستک دی. جب وہ باہر آیا تو فرمانے لگے، تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، یا یہ لے جا تیرا بچہ سو جائے. اس نے مخالفت کی ہے ساری زندگی، اس کو دے دیا، اس کا بچہ سو گیا. تیسرا دن پھر ہوا، وہی وقت، وہی انداز، وہی باتیں. دستک دے کے کہا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، چراغ لے لے، بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا. وہ چراغ آپ بڑھا کے دروازہ بند کرنے لگے تھے کہ وہ یہودی زور زور سے چلایا، کہنے لگا باہر آؤ بھی سارے مسلمانوں، نکلو بھی یہودیوں سارے باہر. لوگ سارے باہر گلیوں میں آ گئے، کہنے لگے یہ بایزید بسطامی ہے، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزامات لگائے، آج جب میری حالت یہ ہے کہ میرے اپنوں سے مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا، اس شخص سے میرے بچے کا رونا نہیں دیکھا گیا. یہ تڑپ گیا ہے کہ کسی کا بچہ کیوں روئے. یہ روز مجھے چراغ جلا کے دے جاتا ہے، گھر میں میرے روشنی ہو جاتی ہے، بچہ میرا سو جاتا ہے، پر میں ساری رات نہیں سوتا. میں آج تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو میں نے ان کے بارے میں زندگی بھر کہا وہ سارا غلط تھا. اور یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے دین اسلام سنا تھا، 3 دن ہو گئے میں دین کو دیکھ رہا ہوں. پہلے سنا تھا، میں دیکھ رہا ہوں
کہنے لگا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بایزید بھی سچے ہیں، بایزید کا دین بھی سچا ہے، اور جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول بھی سچے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ سگا بھائی کہتا ہے کہ مجھے کارنر والا پلاٹ چاہیے، وہ پھر ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اس کو، کہتا ہے کارنر والا چاہیے چونکہ کام تو پہلا میں لگا سا، کمائی تو پہلے میں نے کی تھی، لہذا چھوٹا بھائی جو ہے وہ تو دیر سے آیا تھا تو اس کا تو حق ہی نہیں بنتا، وہ پیچھے جائے، اور کارنر والا پلاٹ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، 20-25 سال گزریں گے۔ اس طرح آپ والد کو پریشان کریں، اس طرح آپ کے بچے آپ کو کریں گے، خدا نہ کرے وہ بھی کہیں گے ابا یہ کارنر والا میرا ہے، تو کدھر سے آ گیا؟ تو حضور نے ہمیں اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، بڑی باتیں کرنے کا۔ ہمارے پاس بڑی کہانیاں ہوتی ہیں پر ساری اپنے حق میں، بڑے دلائل ہوتے ہیں پر سارے اپنے حق میں، بڑی باتیں آتی ہیں پر ساری۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے میں ایسے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو کوئی چیز بھی پھینکے نہ تو اپنے گھر میں ہی پھینکتے ہیں، حالانکہ بھولے بھلے بیوقوف اپنے گھر میں پھینکیں۔ تھوڑی سی نا خود غرضی کی چادر اتاری جائے، بڑی سوچیں پیدا کی جائیں، بڑے مقاصد پیدا کیے جائیں، تھوڑا سا نا بندہ کسی کے لیے بھی کبھی دعا کرے، کبھی اس کی آرزو ہو کہ کسی اور کے حق میں بھی وہ خیر کا جملہ کہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندے جس کے بچے روز 4000 کے برگر کھا جاتے ہیں نا، اس کا ملازم اگر کہہ دینا کہ جناب اس دفعہ نا میرے لیے کچھ مشکل آ گئی ہے، کو 5000 ایڈوانس چاہیے، تو جس کے گھر میں روز بچے کھانا پکنے کے باوجود 4000 کا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، وہ ملازم سے کہہ رہا ہوتا ہے او تو خرچے کیوں نہیں کٹ کردا، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر۔ دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں جتنی آسانیاں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے بچے نہیں، دوسروں کی اولاد نہیں۔ دوسرے کے گھر میں روشنی ہوگی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا سے روشنی کم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نور بانٹنے سے نور کم نہیں ہوتا۔ ایک شمع سے ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو پہلی والی کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے چھوٹی سوچوں سے باہر نکلا جائے، بڑی مضبوط مستحکم یہ سوچیں زندگی میں پیدا کی جائیں۔ اگر ہم محدود زندگی گزاریں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی ذات سے بات شروع ہوتی ہے، اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اس ملک میں یہ باقاعدہ پرموٹ کی گئی ہیں چیزیں، پرموٹ، جب تک کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے تب تک وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس دن میرے ساتھ نہیں اس دن کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کی۔ ہمیں ساری دنیا کو بھی بدنام کرنا پڑے تو ہم نے ہر اس شخص پر الزام لگانا ہے جو میرے خلاف ہے۔ ایسا نہ کریں، آپ ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلیں، اور یہ سارے ہی کام کرتے ہیں، کسی ایک کا نہیں مسئلہ، سب سیاسی، سماجی، فلاحی، الا ماشاءاللہ مذہبی، جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ نہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں، سرے سے بات ہی ختم ہو گئی۔ او خدا کے بندو، یہ دعویٰ صرف نبیوں کو سجتا ہے، صرف رسولوں کو سجتا ہے، باقی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو دعویٰ اس کا 100% غلط۔ تو اپنی زندگی کے اندر ان باتوں پر ضرور غور کریں کہ اعلیٰ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر سے نکلے، اپنے غلام سے کہنے لگے آج ذرا خریداری کرنے چلے، بازار تشریف لے گئے، وہاں سے 2 سوٹ خریدے، ایک ذرا کم قیمت کا تھا، ایک ذرا زیادہ قیمت کا تھا۔ اب وہ خرید کے دونوں تھیلے میں ڈال لیے۔ آپ کا خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا جو مہنگا ہے وہ آقا کا ہے اور جو سستا ہے وہ غلام کا ہے۔ کہتے ہیں لے کے واپس آئے، وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ کہتے ہیں حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ذرا میرے والا جوڑا مجھے دینا۔ کہتے ہیں میں نے وہ مہنگا والا نکال کے حضرت علی کو پیش کیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ مجھے بتائیں کہ روب کپڑوں کا ہوتا ہے کہ کردار کا؟ بولیے۔
ہاں، 10 لاکھ کا جوتا ہو اور 20 لاکھ کا جوڑا ہو اور 1.5 کروڑ کی پجارو ہو اور جناب 20 کروڑ کا گھر ہو پر پیسے ہوں کرپشن کے، تو لوگ کوٹھی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں غلط مال ہے اس کے پاس، بندہ ٹھیک نہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں، کرسی اور میز پرانا ہو، چھوٹا سا افسر ہو لیکن دیانتدار ہو، تو بڑے بڑے مالدار بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ پیسے پکڑتا ہے نہ کسی کی سفارش مانتا ہے۔ ہمارے شہر میں حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، تو میں نے بڑی پجاروں سے اترنے والا پیر بھی نا بڑی پجاروں سے ملنے آیا، وہ بھی پہلے چین والی گھڑی اتارتا تھا، پھر اپنی داڑھی دیکھتا تھا، پھر اپنا لیول تو حاجی صاحب سادے سے بندے، تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ اگر کردار مضبوط ہے تو کپڑے سادے بھی ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کردار کچھ بھی نہ ہو، لوگ پیسوں کے زور پر، دولت کے زور پر، مال کے زور پر، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوشامدیوں کے زور پر، اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر جو ان کے وظیفہ خار، نمک خار، خوشامد پسند ہے، ان کے زور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ کردار اصل ہے، کردار حسن ہے، کردار رعنائی ہے۔ آپ ہمیشہ تب بڑے ہوں گے جب آپ کے اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں صفائی ہوگی، پھر لوگ آپ کو بڑا جانیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس سے کہا یہ نہیں میرا تو دوسرا ہے، تو کہا ٹھیک ہے جناب دوسرا ہے، تو حضور آپ آقا ہیں، آپ کا کیسے دوسرا ہے، آپ کا تو یہ ہے۔ حضرت علی کہنے لگے نہیں وہ جو سستا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، وہ جو سستا جوڑا ہے نا وہ مجھے دو۔ تو اس نے نا ایک دلیل پیش کی، آپ کے غلام نے، کہنے لگا حضور آپ نا مہنگے والا رکھیں، کیوں؟ آپ آقا ہیں اور میں سستا پہنتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے دلیل ہی قائم کرنی ہے نا تو میرے والی کر لے، تو مجھے سستا دے دینا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا پہن لے چونکہ تو جوان ہے۔ اگر کسی دلیل کی بنیاد پر ہی لباس پہننا ہے تو چلو اس طرح کرو، یہ والی دلیل قائم کر لو کہ بوڑھوں پر سستا بھی چل جاتا ہے، اور جوانوں کے لیے ذرا کپڑے مہنگے ہوں، ذرا اچھے نئے اور ڈیزائنوں کے ہوں تو ذرا جوان خوش ہوتے ہیں۔ تو تھوڑے سے نا بڑا دل ہو، ذرا بڑا ظرف ہو، ذرا حوصلہ بڑا ہو، ذرا سوچ بڑی ہو، ذرا انسان کا معیار بڑا ہو۔ یہی بات بعد میں حضور کے صحابہ میں آئی۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمر کو، دیکھیں حضرت عثمان کو، اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت مولا علی شیر خدا کو، ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑا حوصلہ تھا ان میں، یہ ہمیشہ انقلابی باتیں۔ حضرت عثمان غنی، ان کا مال آیا پڑا ہے، اب ہمارے ہاں تو لوگ مصنوعی قلت بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن مال آیا ہوا ہے، قلت کے قحط کے دن ہیں، آ کے تاجروں نے کہا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ جتنے کا خریدا ہے نا ہم تحقیق بھی نہیں کرتے، ڈبل لے لیں، ہمیں دے دیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے مجھے زیادہ نفع ملتا ہے، انہوں نے کہا 3 گنا لے لیں، کہنے لگے زیادہ ملتا ہے، 4 گنا لے لیں، فرمایا زیادہ ملتا ہے، کہنے لگے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ بندہ بتائیں جو زیادہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے تو 700 گنا کی امید ہے۔ جناب کس طرح؟ تو حضرت عثمان نے مسجد میں اعلان کروایا یا کسی ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ جو غریب گندم نہیں نہ خرید سکتا وہ آ کے لے جائے، آ کے لے جائے نا۔ فرمایا مجھے رب کی بارگاہ سے 700 گنا کی امید ہے۔ تو بڑا دل ہو، بڑا حوصلہ ہو۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، حضور کی جو اولاد پاک ہے اس کا بھی یہی مزاج ہے، زندگی بھر سخاوتیں، لوگوں پر محبتیں، ان لوگوں کا درگزر، ان لوگوں کا اپنے لیے نہیں، انہوں نے جب بھی سوچا نبی کریم کی ساری امت کے لیے سوچا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب دعا مانگتی تھیں تب بھی حضور کی ساری امت کے لیے مانگتی تھیں، ان کی دعاؤں میں بھی بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ، بڑا اعزاز کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ امام حسین بڑی شانیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، اس لیے کہ دین کی وہ بنیادیں
جن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کہیں کمزور ہو نہ جائے، وہ آگے بڑھے۔ 1,00,000 دینار آیا حضرت امام حسین کے پاس سویرے۔ کتنا؟ چلو آپس وچ گل کرنے ہاں، آپس وچ 1,00,000 روپیہ کول ہوئے تے مسیتے دینے پੈ جاندے، کنے دئی دینے وچوں؟ آپس دی گل نہیں دسدے کسے نوں، کنے مثلا چلیں بڑا کوئی زور لگائے گا تو 5,000 دے دے گا، 5,000۔ اور ذرا کبھی کسی جگہ پہ کمزوری آئے نا کوئی مالی طور پہ، تو سب سے پہلے لوگ وہ پیسے بند کرتے ہیں جو مسجد جاتے ہیں یا کسی غریب کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ سب سے پہلے 1,00,000 دینار امام حسین کے پاس آیا، زور کے وقت پیسے آئے، عصر سے پہلے پہلے پاک محبوب کے پاک نواسے نے سارے بانٹ دیے، سب بانٹ دیے سارے۔ شہزادے عرض کرنے لگے حضور آپ کا کرتا پرانا ہو گیا تھا، کوئی 1-2 دینار رکھ لیتے تو کرتا نیا لے لیتے۔ فرمانے لگے اگر تو پہلے یاد کراتا تو میں سوچتا، یہی نہیں کہا رکھ لیتا، تو پہلے یاد کراتا تو میں غور کرتا۔ میرے عزیز تھوڑا سا نا دل بڑا کرے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ کردہ سوچ، کچھ اپنے کردہ سوچ، ان سے کبھی کبھی یہ بھی کہا کرو بیٹا ملت کا سوچ، مذہب کا سوچ، وطن کا سوچ، قبیلے کا سوچ، بڑا دل کر، بڑی بات کر۔ ہمارے جوان اتنے باصلاحیت ہیں، اللہ کے فضل سے اتنے باصلاحیت ہیں کہ ایک بچہ پورے علاقے کو سنبھال سکتا ہے، لیکن ان کو بڑا دل نہیں ملتا، بڑا حوصلہ نہیں ملتا، بڑی تھپکی نہیں ملتی، پشت پناہی بڑی نہیں ملتی۔ وہ بیچارے محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، محدود ہو کے کہ بس ٹھیک ہے گھر چل گیا، پیسے 4 آ گئے، کوٹھی چھوٹی بن گئی تو چھٹی۔ بھئی یہ کام تو غیر مسلم بھی کر لیتا ہے، یہ تو ساری دنیا کر رہے۔ جوانوں تھوڑا بڑا دل۔ اقبال کہتے ہیں ان کے بیٹے نے خط لکھا نا کہ ابا جی حالات کچھ خراب ہو گئے تو کوئی قرضہ لے لوں تھوڑا سا کسی سے، تو اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور پھر فرمانے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو آج کی ساری گفتگو کا ماحصل اور لب لباب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے نہیں صرف جینا، ہم نے دل بھی بڑا رکھنا ہے، ذہن بھی بڑا رکھنا ہے۔ کیا کہا تھا حضرت بلے شاہ نے؟ دنیا آوے دنیا، گلی نہیں، محلہ نہیں، علاقہ نہیں، ملک نہیں، دنیا آوے کھا جاوے راضی ہووے بلا۔ دنیا آوے تے کھا جاوے تے راضی ہووے۔ اس طرح کا ذوق بنائیں، پھر دیکھیں لطف کتنا آتا ہے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں جن احباب نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ آئے، آج چھٹی بھی نہیں ہے، پھر بھی دوپہر کے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ دوستوں کی کوشش کو قبول فرما، جو تشریف لائے ہیں ہم سب مالک ہماری حاضری قبول فرما، اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نفع والا عطا فرما، عمل اخلاص والے نصیب فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ وسوسوں کے غلبے سے بچا، نفس کی شرارتوں سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، مفسدوں کے فساد سے بچا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا، عالم اسلام پر فضل فرما، اہلیان پاکستان پر فضل فرما، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا